کما کر بھی گھر میں تنگی ہے، مہینہ ختم ہوتے ہوتے قرض مقروض ہو گئے، رزق میں تنگی آ گئی، یہ سب شکایتیں ایک عام ہو چکی ہیں، اس طرح کی عام فضا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، کئی وجوہات ہیں۔ کچھ معمولات میرے آقا نے بتائی گھر کے اندر برکت کے لیے، جن کی وجہ سے گھروں میں برکت آتی ہے۔ صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ ہمارے بزرگ قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑوس کے ملک میں ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہماری 8 پشتوں سے 8 نسلیں، ہم 8ویں نسل ہے، ہم سے پہلے ہمارے ابا جان، دادا، پر دادا، سکڑ دادا، لکھڑ دادا، 8 پشتوں تک ہم خوشحالی کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، آج تک تنگ دستی نہیں۔ حضرت نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے ان داداؤں کا معمول تھا کہ وہ روزانہ بلا ناغہ سورہ یاسین کی فجر میں تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین کی فجر میں اگر تلاوت کر لیں تو اللہ ہمیں بھی خوشحالی دیں گے، ہمارے گھروں کو خوشحال رکھیں گے، ہماری نسلوں کو خوشحال رکھیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کے لیے، ان کے بینک اکاؤنٹس کے لیے، ان کے بینک بیلنس کے لیے، اور ان کے کیریئر کے لیے، ان کی زندگی کے لیے اور ان کے گھروں کے لیے کتنے فکر مند رہتے ہیں۔ سورہ یاسین کا معمول بنا لیں، اللہ ضمانت دیتے ہیں ہماری نسلیں خوشحال رہیں گی دنیا میں بھی۔ اور ایسی گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہو۔ اور تیسری چیز، گھروں کے اندر ذکر ہو۔ آج ہمارے گھر گانے سے، میوزک سے، گندگیوں سے، موبائل اور سیل فون سے، سوشل میڈیا سے اور نہ معلوم کیسی کیسی گندگیوں سے آباد ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر کی دیواریں ذکر کے لیے ترستی ہیں، اللہ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کے لیے ہمارے گھر کی چھتیں، ہمارے گھر کا در و دیوار اور ہمارے گھر کا ذرہ ذرہ ترستا ہے کہ کوئی اللہ کا نام لے لے۔ 24 گھنٹوں میں کبھی ایک سجدہ کرنے کا موقع نہیں ہوتا گھر کے اندر، ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کا موقع نہیں ہوتا، اور گھر آباد ہے میوزک سے۔ ایسے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں کہاں نازل ہو سکتی ہیں؟ رحمت والے فرشتے ایسے گھروں میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اور ذکر کے لیے معمول بنائیں۔ دن میں، رات میں 5 منٹ نکال لیں، صرف 5 منٹ۔ نمازیں تو فرض نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نمازوں کے ساتھ میں اللہ نے توفیق دی، نوافل بھی پڑھ لیں، نفل کا اہتمام بھی کر لیں، لیکن ساتھ میں 5 منٹ کا ذکر ہے، صرف 5 منٹ کا۔ ایک تو 3 تسبیحات کا معمول ہو، اس کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ اپنے گھروں میں 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ 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 اللہ، عورتیں آہستہ سے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 مرتبہ کی، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اللہ 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 100 مرتبہ، اور ساتھ میں درود شریف 100 مرتبہ۔ پھر دیکھیں گھر میں کیسا نور چھا جاتا ہے، بے برکتی اور شیطانیت کیسے ختم ہوتی ہے، اور کیسے سکون رہتا ہے اس گھر کے اندر۔ اور گھر کی برکت کے لیے ایک معمول بتاتا ہوں، یہ عمل کر لیں، بہت ہی آسان عمل، 3 کام کرنا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گھر کی برکت کے لیے 3 کام کر لو، اللہ چھپر پھاڑ کے تمہیں روزی دیں گے، اور ایسے روزی تمہارے گھروں میں ابلنے لگے گی۔ پہلا کام، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ کر گھر والوں کو سلام کرنا۔ آج کل تو سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا، شوہر بیوی کو سلام کرتے ہوئے عار محسوس کرتا ہے، بیوی شوہر کو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہے، بیٹا ابا جان کو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، ابا جان بیٹے کو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، میں کیسے سلام کروں؟ یہ سب سنتوں سے دوری ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہونا، جیسے گھر کے اندر داخل ہو السلام علیکم، سلام کر کے داخل ہو، آسان کام ہے۔ ایک رواج دیں، اگر رواج شروع ہو گیا، پہلی مرتبہ ذرا سی جھجک ہوگی، دوسری مرتبہ ذرا سی شرم آئے گی، تیسری مرتبہ ذرا سی جھجک ہوگی، اس کے بعد عادت بن جائے گی، شیطان کو مار پڑے گی اور سنت زندہ ہو جائے گی۔ حدیث میں گھروں کے اندر سلام کر کے داخل ہونا پہلا عمل۔ دوسرا عمل،
سلام کرنے کے بعد میں سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لینا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ساتھ میں درود شریف پڑھ لینا۔ سلام، درود شریف اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ، یہ تین عمل جب بھی گھر کے اندر داخل ہو کرنا شروع کریں، انشاءاللہ کبھی بے روزگاری نہیں ہوگی، انشاءاللہ کبھی تجارت میں گھاٹا نہیں ہوگا، انشاءاللہ کبھی کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ کبھی قرض دار نہیں ہوں گے، کبھی مقروض نہیں ہوں گے۔ ضمانت ہے حدیث شریف میں کہ جو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ تین کام کر لے، اللہ روزی میں برکت دیں گے۔ اور روزی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کمائی میں نقصان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ نوکری چلی گئی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کاروبار کا نقصان ہو گیا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں قرض لینے کی نوبت آ جائے، اللہ حفاظت کر لیں گے۔ اس لیے یہ تین کام کرتے رہیں، اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس وقت ہم یہاں گھر کے اس افتتاح میں جمع ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے ہمارے محترم بھائی امجد بھائی کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کے تمام اہل خاندان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا عالی شان، شاندار، خوبصورت اور حسین گھر عنایت فرمایا ہے، اور اس پر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس گھر کو دین کے لیے، اللہ کے یاد کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ اللہ اپنے ذکر سے، اپنی تلاوت سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی بجا آوری کے ساتھ میں اس گھر کو سدا بہار رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، یہاں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب شاد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اللہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ ہر طرح کے سکون اور عافیت اور اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، دعا کر لیں گے، دعا کے بعد میں نماز کی تیاری کر لیں، انشاءاللہ نماز با جماعت مسجد میں ہم پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ضیافت کا نظم رہے گا۔ آپ سبھی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی دیر آپ نے میری یہ باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأموالنا وتجاراتنا وبيوتنا ومساكننا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وكوامله وأوله وآخره وظاهره وباطنه، نسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين۔ اللهم اكفنا همنا من أمر آخرتنا ودنيانا، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ، آپ ہی کا فضل اور آپ ہی کا یہ احسان ہے کہ مولا آپ نے ہمیں اس نئے مکان میں جمع فرمایا ہے۔ اے اللہ، اس پر ہم برادر محترم کی طرف سے آپ کے بارگاہ میں جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اے اللہ، آپ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے محسن ہیں، منعم ہیں۔ اے اللہ، یہ سب انعامات آپ کی طرف سے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے جیسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ویسے ہی مولا ان نعمتوں کے بقا اور تحفظ کے بھی فیصلے فرما۔ اے اللہ، اس مکان کو آباد فرما دے، یہاں کے مکینوں کو شاد فرما دے۔ اے اللہ، انہی ہر طرح کی خوشیاں اور مسرتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس مکان کی بھرپور حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، اس جگہ کو آباد فرما دے تا قیام قیامت۔ اے اللہ، اس جگہ کو آباد فرما دے۔ اے اللہ، یہاں آپ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ، یہاں کے مکینوں کو امن و امان اور سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، انہی امن و عافیت والی زندگی نصیب فرما، صحت و سلامتی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، یہاں آپ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما دے، انہی خوب برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، اس مکان میں آپ اپنی خاص برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، اس جگہ کی بھرپور حفاظت فرما، یہاں سے ہر طرح کے شر کو دور فرما دے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، نظر بد والوں کی نظر بد سے بچا لے۔ اے اللہ، ساحروں کے سحر سے بچا لے۔ اے اللہ، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا لے۔ اے اللہ، حاسدین کے حسد سے بچا لے۔ اے اللہ، شر پسندوں کے شر سے مکان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، اس مکان کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کے شر کو یہاں سے دور فرما دے۔ اے اللہ، انہی امن و عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، انہی خوشحالیاں میسر فرما دے۔ اے اللہ، یہ مکان کو ان کے حق میں بابرکت بنا دے۔ اے اللہ، اس مکان کو ان کے حق میں بابرکت بنا دے۔ اے اللہ، اس مکان میں اے اللہ آپ اپنے سجدوں سے، اپنی نمازوں سے، اپنے ذکر سے، اپنے تلاوت سے اے اللہ اس جگہ کو آباد فرما، اس گھر کو آباد فرما دے۔ اے اللہ، دین و دنیا سے اس مکان کو آباد فرما دے۔ اے اللہ، اس جگہ کو دین اور دنیا کی ترقیات کا ذریعہ بنا دے، روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی سنوار دے۔ اے اللہ، جتنے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ، جتنے بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا فرما دے، اور جنہیں اپنے ٹھکانے عطا فرمائے انہیں سکون اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، ان بارشوں کی وجہ سے جتنے حضرات اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں پانی گھس آیا وہ پریشان ہیں، مولا آپ ہی ان کے نقصان کی تلافی فرما دے۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں میں آپ ہی اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ جنہیں آپ نے عافیت عطا فرمائی ہے انہیں عافیت پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا، یہ سب نعمتیں آپ کی ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسا گھر عطا فرمایا، ایسا لباس عطا فرمایا، ایسے کھانے اور پینے نصیب فرمائے۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے منعم حقیقی ہیں، آپ ہی محسن قدیمی ہیں، بن مانگے آپ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اے اللہ، ان نعمتوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، نعمتوں کے ملنے کے بعد میں نعمتوں کے چھن جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں اے اللہ ان نعمتوں کے باقی رہنے اور حفاظت کے ساتھ رہنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی حفاظت فرما لے اور ان میں اضافہ فرما، ان نعمتوں کو باقی رکھنا مولا۔ اے اللہ، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جتنے بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، جتنے مرحومین ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات
درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہماری ساری جائز مرادیں پوری فرما، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، اے اللہ دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے، ہمارے اس جگہ جمع ہونے کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مجلس کو آپ رحمت والی مجلس بنا دے، ہمیں رحمت والی نگاہ سے دیکھ لے، اور ہم نے اس مجلس میں مولا جو کچھ بھی مانگا ہے وہ آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیں، اور جو بھی مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیں، اے اللہ ہماری سب دعاؤں کو آپ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے قبول فرما لے مولا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔